کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حرم میں 20 ہوتی ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جس طرح حرم میں آرام سے قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اور 2 امام آ کر پڑھاتے ہیں، مدینہ میں 3 پڑھاتے ہیں، حرم مکی میں 2 پڑھاتے ہیں، اس طرح آرام سے قرآن پڑھو، پھر مجھے دکھانا تمہارے پیچھے 20 تراویحوں میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں شالیمار ٹرین چلتی ہے، اتنا تیز 120 کی سپیڈ پر، کوئی سمجھ نہیں آتی، بس یعلمون اور تعلمون کے اینڈ میں سمجھ آتی۔ تو میں نے کہا اگر حرم کی بات دلیل ہے تو پھر وطر کیسے پڑھتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں دیکھتے وہ وطر کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اور نمازیں کیوں نہیں دیکھتے پہلے وقت میں ہو رہی ہیں؟ نمازوں کے بعد دعا نہیں ہوتی، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ آمین کیوں نہیں نظر آتی؟ رفع یدین کیوں نظر نہیں آتا؟ جمعہ کے خطبے دونوں کھڑے ہو کر وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ اور اذان سے پہلے صلاۃ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر نظر آتا ہے تو صرف تراویح نظر آتی۔ کیا بات ہے! خیر ہم اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اگلا سبب جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور رہتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائی، اسے عربی میں غلو کہتے ہیں، کسی کو اس کی شان سے بڑھا کر اوپر لے جانا۔ مثلا کوئی نیک آدمی ہے، اسے اتنا بلند کر دینا کہ نبی کے رتبے پہ فائز کر دیا جائے، اور نبی کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا جائے، اللہ کی شان کم کر دی جائے، یہ غلب ہے، کسی کی شان کے اندر زیادتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میری شان سے زیادہ نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے سے ہٹا کر کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ایسے نہ کرنا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میری شان یہ ہے۔ آج میرے بھائی ذرا غور طلب بات ہے، آج ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ بشر ہیں، تو کیا فتویٰ ملتا ہے؟ ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ بھائی مجھے بتائیے کہ مکہ میں ہم جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایک چیز کو ہم چومتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ اردو میں ذرا ترجمہ کیجئے، کیا ہوگا؟ کالا پتھر۔ کالا پتھر، پتھر ہے نا، اپنی جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ پتھر، لیکن دنیا کے سارے پتھروں سے افضل، دنیا کے سارے پتھروں سے افضل۔ وہاں ہم ایک پانی بھی پیتے ہیں، وہ پانی کون سا ہے؟ زمزم۔ پانی ہے نا، پانی ہے کہ نہیں؟ جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ پانی، لیکن کائنات کے سارے پانیوں سے افضل۔ آج میڈیکل سائنس نے بھی تحقیق کی کہ جس قدر یہ پانی صحت کے لیے مفید ہے، اس میں غذا ہے، اس میں شفا ہے، اس قدر دنیا کا کوئی اور پانی نہیں، لیکن ہے کیا؟ پانی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت، اپنی پیدائش، اپنی جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، عبد ہیں، انسان ہیں، لیکن ساری کائنات سے افضل۔ بعد از خدا تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہے کیا؟ بشر۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے نا غلو، یہ بھی حق بات کو روک دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ دیکھیں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ تفریح الخاطر ایک کتاب ہے اور پرنٹڈ ہے، پاکستان انڈیا میں ملتی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں، بریلوی مکتبہ فکر کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک بچہ فوت ہو گیا اور ملک الموت اس کی روح لے کر اڑ گیا،
اس کی ماں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آئی، کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو زندہ کر دے۔ ان کا بی بی وہ فوت ہو گیا، اب وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا پھر آپ کے ولی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ زندہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے ولی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جلال میں آ گئے، وہ فرشتے کے پیچھے اڑ گئے ہیں، اور ہمارے جاہلوں کے یہاں مشہور ہے کہ پیچھے جوتا پھینک دیا ہیں۔ تو جا کے ملک الموت کو کہا کہ فلاں بچے کی روح میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا پیر صاحب وہ فوت ہو گیا، جو فوت ہو جائے دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، میں آپ کو یہ روح نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں جھوٹ دیکھیں، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غصے میں آ کر وہ روحوں والا تھیلا ہی چھین لیا، تھیلا ہی چھین لیا پورا، اور اس کو الٹا کر دیا۔ جب اس کا منہ کھلا الٹا کر دیا، جتنی روحیں نکلی تھی اس دن ساری کی ساری واپس آ گئی، سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ، کاش اس نے پڑھا ہوتا کہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کی روح جنت کے ریشمی کپڑے میں لے کے جاتے ہیں، تھیلے میں نہیں، اور جو آدمی برا ہوتا ہے اس کی روح بدبودار ٹاٹ میں لے کر فرشتے جاتے ہیں، ملک الموت جاتا ہے، وہ بھی تھیلے میں۔ یہ تھیلا ہے یا کوئی اسکول کا بستہ ہے؟ اس میں ساری کتابیں نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے، غلب۔ اور ایک اور صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جمال اولیاء یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ محمد الخضرمی کوئی مجذوب ہوئے ہیں، ان کا قصہ لکھتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ 23 شہروں میں 23 سٹیز 23 شہروں میں بیک وقت خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، 23 شہروں میں، اور آگے کہتے ہیں کئی شہروں میں ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 188 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، وہ بہت بڑے ان کا رتبہ ہے، میں ان پر کوئی کلام نہیں کر سکتا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں غلب، کہ کسی کی شان کو بڑھا کر اتنا بڑھا دینا۔ کیا کہتے ہیں، وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ، تو یہ غلب ہے۔ اور ایک اور سبب، یہ میری باتیں سمجھ آ رہی، آخری سبب کیا ہے؟ اور لوگوں نے غلب میں اتنی انتہا کر دی کہ آپ فؤاد فریدیہ، آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا ہمارے بھائیوں سے، اس میں کیا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ یہ غلب ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہے۔ اور ایک سبب آج جو بڑی مصیبت بنا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ ہے اپنے اپنے مذہب کا تعصب۔ کوئی اس کی طرف کھینچتا ہے، کوئی اس کی طرف کھینچتا ہے، کوئی اس کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ تعصب اس قدر بڑھ چکا ہے، لوگوں کو قرآن دکھاؤ، آیات دکھاؤ، احادیث سناؤ، احادیث دکھاؤ، وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے کسی مولوی صاحب کی کتاب دکھا دو، کہتے ہیں ہاں اگر اس نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ مینا کے اندر جو مسجد ہے، اس میں ہم بیٹھے تھے، مسجد خیف، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے حج کا طریقہ یہ ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے۔ کچھ بھائی پوری پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے سفید داڑھی، میں نے کہا بزرگوں یہاں پر حج کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو پتہ جواب کیا تھا، ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں۔ میں نے کہا آپ اس بزرگ کو کیا کہیں۔ اچھا قدرتی دیکھیں ایک عجیب بات، میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی، حج کا طریقہ، اور اس کا ترجمہ کیا تھا مولانا مختار ندوی، حافظہ اللہ، انڈیا کے عالم ہیں، اہل حدیث عالم ہیں۔ تو ندوہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بھائیوں یعنی دیوبند سے تعلق رکھنے والوں کا وہ ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کتاب دیکھیں، مختار احمد ندوی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ندوی دیکھ کے نہ کہتے ہاں اگر ندوی صاحب نے یہ لکھی ہے کتاب تو اس میں بات جو لکھی ہوگی ٹھیک لکھی ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلے میں نے حدیث بھی سنائی، وہ جو مکہ والوں کے متعلق حدیث آتی ہے وہ بھی سنائی، تو نہیں مانے۔
جب یہ کہتے ہیں ہاں اگر ندوی صاحب نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ میں 2 پڑھوں گا. اللہ اکبر. اور اسی طرح مسجد نبوی میں ایک آدمی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی داڑھی کٹانے پر. وہ کہتے ہیں داڑھی کٹانی چاہیے. بحث سے مراد یعنی ایسے ڈسکس ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں داڑھی ایک جو ہے مٹھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی؟ کہتے 1 مٹھی تھی. میں نے کہا یہ تو آپ نے بڑا فتویٰ لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی کوئی دلیل؟ کہتے ہاں حدیث میں ہے. اب وہ حج پہ آئے ہوئے تھے, ہم وہاں پڑھتے تھے. میں نے کہا بزرگوں آپ بڑے محترم ہیں, میرے دادا جی کی عمر کے ہیں, مسجد نبوی میں اندر لائبریری ہے, ہم چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, آپ مجھے حدیث دکھائیں. اگر حدیث مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھوٹی تھی تو ہم کو بھی کٹا دینی چاہیے. اور جن کی بڑی ہیں کو خام خواہ اتنی داڑیاں رکھ کے پھر رہے, لوگ مذاق کرتے ہیں. تو اب جب یہ لائبریری کا نام سنا, کہتے ہیں کہ یہاں تو کتابیں عربی میں ہوں گی. میں نے کہا نہیں, خوش قسمتی سے اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, آ جائیں. تو اب وہ پاؤں پیچھے کھینچنے لگ گئے. کہتے ہیں نہیں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا چلو مجھے یاد ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی. میں نے کہا ایک نہیں, میں آپ کو کئی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ آپ کی داڑھی لمبی تھی, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب نہ جاتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ دکھاتے ہیں. تو میرے ہاتھ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب تھی آب کوثر, میں وہ پڑھ رہا تھا. قدرتی دیکھے, اللہ کی قدرت دیکھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اتنی تھی کہ آپ کے سینے پہ پڑتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ ان مولانا صاحب کو جانتے ہیں؟ ہاں یہ ہمارے عالم ہیں, حکیم الامت ہیں. میں نے کہا ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں, آپ بھی قدر کرتے ہیں. آپ یہ کتاب کھولیں, یہ پڑھیں. وہ پڑھا, لکھا ہوا پڑھا, اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہاں اگر حکیم الامت صاحب نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا. یہ ہے تعصب مذہبی. یہ کوئی اہل حدیث کرے یا کوئی بریلوی کرے یا دیوبندی کرے, یہ خطرناک ہے. کوئی اہل حدیث اپنی بات پہ اڑ جائے, وہ غلط بھی ہو کہ نہیں یہی صحیح ہے, دیوبندی اڑ جائے یا پھر بریلوی اڑ جائے, یہ خطرناک ہے. ہمارے لیے کیا حکم تھا کہ ہم قرآن حدیث کو دیکھتے, وہ اہل حدیث کے خلاف ہوتی اپنی بات کو چھوڑ دیتا, بریلوی کے خلاف ہوتی چھوڑ دیتا, دیوبندی کے خلاف ہوتی چھوڑ دیتا. میرے شیخ محترم عبد المحسن آل عباد مسجد نبی میں بھی مدرس ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں, اور اتنے بڑے عالم ہیں. حدیث کی 6 کتابوں کے راوی انہیں ایسے یاد ہیں جیسے ہمیں فاتحہ یاد ہے. مجتہد. کلاس میں ایک دفعہ کہا کہ کوئی بات کی تو کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک فلسطینی لڑکا تھا ہمارے ساتھ, عبد الکریم. اس نے کہا شیخ یہ حدیث نہیں ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے, یعنی قول ہے, ان تک اس کی سند جاتی ہے, آگے نہیں. انہوں نے کہا نہیں حدیث ہے. اس نے کہا نہیں یہ اثر ہے. کہا اچھا کل تم بھی دیکھ کے آنا, میں بھی دیکھ کے آؤں. دیکھ کے آئے. اگلے دن کلاس میں سبق پڑھانے سے پہلے اتنا بڑا انسان مجتہد اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بیٹا کل جو بات ہو رہی تھی تیری بات صحیح ہے, میری بات غلط ہے. یہ ہے حق قبول کرنا. اور میرے شیخ حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ ایک وراثت کا فتویٰ دیا. مولانا زبیر علی زئی حافظہ اللہ وہ لاہور آئے, شیخ آپ کا یہ فتویٰ مجھے صحیح نہیں لگتا. دیکھا اگلے رسالے میں, اعتصام رسالے میں, اگلے رسالے میں باقاعدہ یہ معذرت چھپتی ہے کہ پچھلے رسالے میں میں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط ہے, یہ فتویٰ صحیح ہے. بس یہی بات ہے. لیکن آج وہ مولانا حالی کہتے ہیں نا, پیچھے ہندوؤں کی باتیں کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی کریں, بتوں کو سجدہ کریں تو وہ کافر ہیں. یہ نظم آپ نے سنی ہوگی. آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مگر کشادہ ہیں مومنوں پہ سب راہیں, اور پرستش کریں جس کی شوق سے چاہیں. نبی کا رتبہ, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, اور نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں. اور آگے کیا کہتے ہیں اپنی ایک نظم میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل تحقیق سے دل میں بل ہے, جو تحقیق کرتے ہیں صحیح بات بتاتے ہیں ان سے دشمنی ہے, ان سے بل ہے. حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے. کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو, اس کے قریب نہ جاؤ. اور فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے. ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے. کتاب و سنت کا ہے نام باقی,
خدا اور نبی سے نہیں کام باقی. اب یہ حالت ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.